ڈرانے والے دن کا واقعہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اوائل میں آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خطرے سے آگاہ کرو۔ ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمانی میں عمومی اعلان نہیں کیا تھا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں علی علیہ السلام ابھی کم سن ہی تھے۔ علی علیہ السلام بچپن ہی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے۔ یہ بھی ایک داستان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، کھانے کا انتظام کرو اور بنی ہاشم و بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ علی علیہ السلام نے گوشت تیار کرانے کے علاوہ دودھ کا انتظام کیا تاکہ مہمان اسے کھانے کے بعد پی سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اسلام کی دعوت دوں۔ اگر تم میری بات کو قبول کرو تو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر لو گے۔ ابو لہب نے، جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جیسے یہ بات سنی آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ تم نے یہ بات کرنے کے لیے ہماری دعوت کی تھی۔ اس نے خوب اودم مچایا اور محفل کو خراب کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دوبارہ دعوت کا اہتمام کرنے کا دستور دیا۔ خود امیر المومنین علیہ السلام، جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تقریباً 40 افراد تھے، شاید ایک کم یا زیادہ ہو۔ دوسری دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم میں سے جو بھی سب سے پہلے میری دعوت کو قبول کرے گا وہ میرا وزیر اور جانشین ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی مثبت جواب نہیں دیا، اور جتنی مرتبہ ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، علی علیہ السلام نے یہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ بالآخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے بعد تم ہی میرے وزیر اور خلیفہ ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔